علی بغیر کوئی بوتوراب ہو نہ سکا، واہ واہ، علی بغیر کوئی بوتوراب ہو نہ سکا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہو نہ سکا۔ واہ واہ، بن گئے بہت سے قاری و حافظ مگر علی سا عالم ام الکتاب ہو نہ سکا۔ واہ واہ، نعرہ حیدری۔ یا الہی۔ سامعین محترم، اگر مجاز معلیٰ پہ ناگوار نہ گزرے تو تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا باقاعدہ ماحول بن جائے، اور آتے ہوئے زبانوں کو معطر فرمائیں بآواز بلند تر صلوات۔ پہلے تو آپ سامعین محترم کی بارگاہ میں سلام علیکم یا علی علیہ السلام کی مدد۔ نہایت صد مشکور ہوں جناب قائم زیدی صاحب کا، آصف زیدی صاحب کا اور حیدر زیدی صاحب کا، جنہوں نے اس لائق سمجھا کہ آپ مخلص مومنین کی میں زیارت سے ایک مرتبہ پھر مشرف ہو جاؤں۔ نہایت مشکور ہوں اہل آنے خانوال کا کہ جنہوں نے عشرہ محرم میں ناچیز کی لب کشائی کو پسند فرمایا۔ نہایت اختصار کی نوکری ہے، چاہتا یہ ہوں کہ جتنی دیر بھی محو گفتگو رہوں توجہ کا طالب رہوں گا۔ میں آپ کے معیار سماعت سے بخوب واقف ہو گیا ہوں، یکم محرم سے مسلسل 11 محرم تک آپ سے محو گفتگو رہوں اور آپ میرے انداز بیان سے بھی واقف ہو گئے ہوں گے۔ اتنی بلند ترین صلوات پڑھیں کہ 5 12 14 راضی ہو جائیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ لَقَدْ جَاءَتْ الرُّسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِّ۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی سید اصل معفی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود، مولانا و مولا الثقلین امام القبلتین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ صلوات۔ ظہی عرض و شرف خدا بند منان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے پھر اس لائق جانا کہ ہم ان کے نمائندوں کا ذکر کریں بھی اور نجات بھی لے لیں۔ سر کیا بات ہے، اس کے نمائندوں کا کتنا متکبر ہے وہ اللہ، میں نے جملہ ہدیہ کر دیا، کتنا متکبر ہے وہ اللہ
کتنا بڑا خالق لم یزل ہے، کتنا بڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے کہ 14 کو بنا کے اپنی معرفت کا ذریعہ بنا دیا۔ یا علی ٹائم اتنا نہیں ہے کہ مفصل گفتگو کروں، لیکن امید کبھی ہے انشاءاللہ اگر اہل بیت علیہم السلام کی حمایت ہوئی تو 1446 ہجری میں پھر آپ کی زیارت سے مشرف ہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن جملہ سنیے گا صاحبان محترم، اللہ توجہات بھیجن میری طرف رکھے گا، شکر گزار ہوں آپ کا۔ جب نوجوان ہی دیواروں کا آسرا لینا شروع ہو جائیں تو پھر بڑے کیا کریں گے؟ صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت محمد پر۔ اللہ خالق لم یزل، اللہ بے عیب، اللہ پاکیزہ، اللہ عالم الغیب، تو جسے نمائندہ بنائے گا وہ بے عیب ہوگا۔ سر میں وہی ہوں جو ممبر پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا تھا، لیکن کیونکہ آج میں نے وہ شیروانی وغیرہ نہیں پہنی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ قائم شاہ جی نے نہیں پہنے دی، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ معیار گفتگو وہی رہے، اگر آپ کا سماعت میرے ساتھ رہے تو۔ اللہ جب کسی کو نائب مقرر کرتا ہے تو اس کی اول شرط ہے معصوم۔ جملہ سنیے گا، اللہ کبھی غیر معصوم کو عہدہ نہیں دیتا۔ جملہ کہتے ہیں وَلَا يُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، اللہ اس بندے پہ اتنا بوجھ ڈالتا ہے جتنا وہ اٹھانے کے قابل ہوتا ہے۔ تو یہ عام انسان کے لیے ہے، کیا اللہ نہیں جانتا؟ محمد لکھنا نہیں جانتا۔ وزیرائے کا شکر گزار ہوں۔ یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔ اب قرآن نے قصیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی تو ہے خدا جس نے امیین میں بھیجا، ان پڑھ تھا نہیں، بھیجا ان پڑھوں میں تھا۔ اب آپ کو اپنے استاد محترم سرکار علامہ طالب جوہری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جملے دے رہا ہوں، انہی کے لہجے میں۔ وہ فرمایا کرتے لوگوں نے اپنے بڑوں کی جہلیت کو چھپانے کے لیے کائنات کے معلم کو ان پڑھ کہہ دیا۔ وزیرائے کا شکر گزار، اللہ اکبر، وزیرائے کا شکر گزار ہوں۔ یا رسول اللہ، علی ولی اللہ، یا علی جملے کے صاحبان محترم۔ اچھا، آیا فی ہدایہ سورہ المائدہ، اور کیا مختصر اور خوبصورت آیہ مبارکہ ہے۔ میں نے عشرے میں یہ جملے کہے تھے، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو گے تو سیدہ سمجھ میں آئیں گی۔ اہل بیت اللہ بننے نہیں آئے، اللہ منوانے آئے ہیں۔ اور اہل بیت علیہم السلام کو ماننے کے لیے راوی کی روایت کی ضرورت نہیں، قرآن کی آیت کی ضرورت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب قرآن کہتے ہیں وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرا آغاز تیرے انجام سے بہتر ہے۔ آپ کی پذیرائی کا شکر گزار بھی ہوں، آپ کی خاموشیوں پہ قربان بھی ہوں۔ تیرا آغاز تیرے انجام سے بہتر، تیرا انجام
تیرے آغاز سے بہتر اب میں دیکھتا ہوں کون اس مجلس میں تشریف فرما ہے. یعنی اول میں بھی خیر، آخر میں بھی خیر، اور دونوں خیروں کے درمیان ہے محمد. اچھا، اب جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو میں نے اپنے استاد محترم سے سوال کیا، قبلہ اول میں بھی خیر، آخر میں بھی خیر، درمیان ہے میرا نبی، وجہ کیا ہے؟ کہ سن، پہلے بھی خیر، آخر میں بھی خیر، محمد ہے خیر البشر. خیر اس لیے ہے جہاں پہ شر ہوگا وہاں پہ عصمت نہیں ہوگی. کیسے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. مترجم کا نام نوٹ فرمائیں، مولانا سید فرمان علی شاہ صاحب. انہوں نے اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کیا. وہ کہتے تمہارے پاس اگر آپ نے ترجمہ سن لیا تو مجلس ہو گئی. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے چمکتا ہوا نور اور صاف صاف بیان کر دینے والی کتاب آ چکی ہے. یعنی اس آیہ مبارکہ میں اللہ نے دو سوال اٹھائے، جب سے کتاب تب سے نور. نہیں، جب سے کتاب تب سے نور، جب سے نور تب سے کتاب. اب جملہ دوں اگر آپ وصول کر گئے، اللہ نے پہلے ہادیت کو بھیجا پھر آدمیت کو پیدا کیا. نہیں، جملہ بڑھا تھا آپ نے وصول ہی نہیں کیا. پہلے اللہ نے ہادیت کو بھیجا، میں نے پیدا نہیں کہا. پہلے ہدایت دینے والوں کو مابوس کیا تاکہ کل کا بندہ یہ نہ کہہ دے میرے لیے تو ہادی بھیجا ہی نہیں. اچھا دوستان محترم نے، میرا سلام ہے ایسے دوستوں کو. جملہ سنیے گا، لائیو چل رہی مجلس. دوستان محترم نے کتاب پہ روشنی ڈالی، نور پہ نہیں. اگر نور پہ روشنی ڈالی تو بتانا پڑے گا کون کون نور ہیں. اگر فیصلہ کر کے آئے ہیں بولنا نہیں ہے تو اپنی بات ہے. جملہ سنیے گا، کون کون نور ہے، کون غیر نور، کون منا پہ فائز ہیں. جملہ سنیے کیسے. چلیں ایک منزل اور بڑھاتا ہوں. سرکار ختمی مرتبت مسند شفاعت پہ تشریف فرما. میرے پیغمبر کی ہر جگہ وہ شفاعت کے قابل ہو جاتی ہے جہاں پہ محبوب آ کے بیٹھ جائے. جملہ سنیے گا، ایک قصیدہ پڑھ رہا ہوں، کسی شاعر کی زبانی نہیں، اس کی زبانی جو زبان نہیں رکھتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میرے حبیب اس شہر کی قسم جس میں تو چلتا ہے تو اللہ کتنا غور کرتا ہے. جس دھرتی پہ محمد چلے اللہ اسے نہیں بھولتا، وفاداروں کو کیسے بھول جائے گا. یا نہیں پذیرائی کا شکر گزار ہوں صاحبان محترم. مسند شفاعت پہ تشریف فرما.
کہ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قربان جاؤں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین پہ، سر کا تاج ہے ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، لیکن آل میں اور اصحاب میں فرق دیکھ لیں کیا ہے۔ جو رسول کے پاس آئے اسے صحابی کہتے ہیں، رسول جس کے پاس چل کے جائیں اسے آل کہتے ہیں۔ یا علی علیہ السلام، پذیرائی کا شکر گزار ہوں صاحبان محترم، میرے بات بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے گا، لیکن جملہ سنیے گا۔ خدا کی قسم، کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ ضمن میں واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جاؤں رسول کے باوفا صحابہ اکرام پر، جملہ سنیے۔ تمام مفسرین یہ بات یہ متفقہ علیہ پر لکھی کیا کہ رسول کا سایہ نہیں تھا، جملہ آپ نے لیا ہی نہیں ہے، جس کو آپ نے دیکھا نہیں اس کو منوانے والے کا سایہ نہیں تھا۔ بہت باریک بات تھی، جس کو آپ نے دیکھا ہی نہیں اس کو منوانے والے کا سایہ نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ یہ حضرت عثمان کی روایت ہے۔ کیوں نہیں تھا؟ اے شبی، خاموشی پہ قربان جاؤں آپ کے، سایہ ہوتا ہے شبی، انگلش میں کہتے ہیں ڈپلیکیٹ کو۔ سایہ کبھی آگے کبھی پیچھے، رسول کا سایہ آگے چلے اللہ کو گوارا نہیں۔ کھانے وال کا خاموش ترین مجمع، جملہ سنیے گا، آپ نے جملے کا حق نہیں ادا کیا۔ اللہ کو گوارا نہیں کہ محمد کا سایہ بھی اس سے آگے چلے۔ سنیں، سایہ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ اچھا، سایہ جب آگے ہوتا ہے تو اللہ پسند نہیں کرتا، سایہ کبھی پیچھے ہوتا ہے تو حضرت عثمان کہتے ہیں سایہ اس لیے نہیں تھا کہ کبھی کسی صحابی کا پاؤں نہ آ جائے تو صحابی اسے کہتے ہیں جو سائے پہ قدم نہ رکھے، آل اسے کہتے ہیں جو کاندھوں پہ سوار ہو جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی اللہ، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، یا علی اللہ۔ پذیرائی کا شکر گزار ہوں، پذیرائی کا شکر گزار ہوں صاحبان محترم، ذرے کو آفتابی بخشی، خدا آپ کی عزت و رزق و معرفت میں اضافہ فرمائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، پیسے کا ہونا رزق نہیں، نہیں نہیں نہیں، ولایت علی کا ہونا نعمت ہے۔ یہ تقریباً 2-3 دن پہلے کے میں قبالیہ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ ایک جملہ میرے ذہن میں آیا۔ آج کل ہمارے ذہن میں یہ کانسیپٹ آ گیا، اس خرافات کو ختم کریں، جو گورے رنگ والا وہ حسن والا، اگر گورا رنگ حسن کو کہتے ہیں تو بلال کہاں جائے گا؟ جملہ سنیں گے صاحبان محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے جوہری صاحب کی جوتیاں سیدھی کی ہیں اور ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اور میرے استاد محترم اکثر کہا کرتے تھے شکر کرو تمہیں ذکر کرنے اور سننے کے قابل جانا گیا، ورنہ کہاں طاہروں کا تذکرہ، کہاں نجاست کا قطرہ۔
صاحبان پذیرا کا شکر گزار ہوں. اگر سفیدی کو ڈونٹ مائنڈ، آج کل تو کاسمیٹکس بھی انسان کو گورا کر دیتے ہیں، اگر گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں تب بلال کہاں جائے گا؟ تو کسی نے 5ویں لالے ولایت سے پوچھا، دلوں کو تھام کر جملہ سنیے گا 5ویں لالے ولایت کا، مولا حسن کسے کہتے ہیں؟ مولا فرماتے جس کا جانی دشمن اس میں عیب ڈھونڈتا ڈھونڈتا مر جائے وہ حسن والا. ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. کیا بات ہے، پذیرا کا شکر گزار ہوں، پذیرا کا شکر گزار ہوں صاحبان محترم. اچھا پیغمبر بھونے والا نہیں ہوں. پھر جملہ یاد آ گیا. ایک شخص آیا 11ویں شہنشاہ کے پاس، عصمت کے 13ویں شہنشاہ، وقت کا محمد، وقت کا علی، نام حسن عسکری، مسند حقہ پہ تشریف فرما. بھئی کبھی جملوں پہ بھی بولا کرو. مسند ڈاکٹر صاحب حقہ پہ تشریف فرما. ایک سائل نے سوال کیا، فرزند رسول بھول جاتا ہوں، پھلکڑ ہو گیا ہوں، حافظہ کمزور ہو گیا. شہنشاہ فرماتے لگتا ہے تو ہم پہ درود نہیں پڑھتا. سر ٹائم کا اختصار ہے، ہاتھ باندھ کے معذرت چاہتا ہوں، موضوع لمبا چل گیا لیکن اسی پہ اختصار. زندگی باقی ملاقات باقی. لیکن جملہ سنیے گا. مولا بھلکڑ ہوں، حافظہ کمزور ہے، جو بات کہتا ہوں بھول جاتا ہوں. مولا فرماتے لگتا ہے تو ہم پہ درود نہیں پڑھتا. کیا کیوں مولا؟ مولا فرماتے جو جتنا درود پڑھتا ہے اتنا حافظہ تیز ہوتا ہے. تو بھائی بات ختم ہو گئی. جو درود پڑھتا ہے وہ نہیں بھولتا، صاحب درود کیسے بھول گیا؟ ایک آدھ منٹ کا یہ واقعہ سنیں اور زحمت تمام. میں نے بالکل شارٹ کر دیا. مسجد نبوی کتاب کا نام نوٹ فرمائیں. خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، میرے استاد محترم کہتے ہیں وہ کہنا ہے جو پڑھا ہوا ہو. حقیقت بات ہے. خطیب آل محمد علامہ اظہر حسن زیدی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی اور رسول تشریف فرما. اب میں دیکھتا ہوں کون اس مجلس میں تشریف فرما ہے. امتحان نہیں لے رہا، توجہات دیکھ رہا ہوں آپ کی. جبرائیل اچانک سے نازل ہوئے. السلام علیکم یا رسول اللہ. وعلیک السلام یا امین وحی اللہ. اے اللہ کے امین ترین فرشتے، میرا تم پہ سلام. یا رسول اللہ، اللہ یہ چاہتا ہے، کیونکہ یہ سیدہ کے حوالے سے مجلس ہے، اللہ یہ چاہتا ہے تیری امت کے چند بندے جہنم رسیدہ ہو جائیں. اچھا اب رسول نے سننے کے بعد کیا کیا؟ کتاب میں لکھا ہے رسول نے رونا شروع کر دیا.
جیسے ہی جبرائیل واپس گئے، معرفت کی اعلیٰ ڈگری پہ فائز ہے سلمان. جملہ ہضم کر لیتے ہیں آپ. معرفت کی اعلیٰ ڈگری پہ فائز ہے سلمان. مسجد میں داخل ہو کے کسی کو کچھ نہ کہنے والے آپ کو کس نے رلا دیا؟ نہیں نہیں نہیں، میں آپ کو عنوان کتاب بتا رہا ہوں. کسی کو کچھ نہ کہنے والے آپ کو کس نے رلا دیا؟ پیغمبر نے کہا ابھی جبرائیل آیا تھا اور وہ کہہ کے گیا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تیری امت کے چند بندے جہنم رسیدہ ہو جائیں. تو مولا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میں ہوں رحمت. کہاں سے لے کے میں خریدار مجھے؟ میں ہوں رحمت. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری امت کا ایک بندہ بھی جہنم میں جائے. سوال تھا بڑا. سلمان آیا اس در پہ جہاں پہ دق الباب ایسے ہوتی تھی، السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ کہنا تھا. کائنات کی ملکہ نے کہا بہن فضا چچا سلمان سے سوال پوچھ کے آ. اچھا جیسے ہی جناب سلمان نے وہ سوال دہرایا، کتاب میں لکھا ہے بی بی نے برقع اوڑھا، مسجد میں تشریف لائیں، رسول اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کہا بی بی آپ کیوں آئیں؟ کہا آپ روئے کیوں؟ نہیں 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 نہیں، شاید میں سمجھا نہیں پایا آپ کو. کہا بی بی آپ کیوں تشریف لائیں؟ کہا بابا آپ روئے کیوں؟ کہا اگر رونے کا سبب پوچھتی ہیں تو ابھی جبرائیل آیا تھا اور یہ کہہ کے گیا کہ تیری امت کے چند بندے جہنم رسیدہ ہو جائیں گے. بیٹا میں ہوں رحمت. رحمت نہیں چاہتی کہ کوئی جہنم میں جائے. ملکہ عالمیہ نے کہا بابا بس. پہنچتے ہیں لیکن دیر سے. بابا بس. اب شہزادی نے ہاتھ اٹھائے، کتاب میں جملے پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے میرے نام فاطمہ کا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فاطمہ کا مطلب ہے بندھوں کو چھڑانے والی. جملہ سنیے گا. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے میرے نام، میرے بابا کی امت کو بخش. ابھی کہنا تھا کہ فوراً جبرائیل دوبارہ نازل ہوا کہ اللہ کی اعلیٰ ترین ہستی، اللہ نے تیری دعا کو کیا ہے مستجاب. تیرے بابا کی امت کو دیا بخش، لیکن ایک شرط رکھیے. کہ کون سی؟ کہ جو تیرے در پہ جھکے گا اللہ خود بخود بخش دے گا. بس یا الہ. جملہ سنیے گا صاحبان. جتنے مظلوم حسین ہیں اجرکم علی اللہ، علی اس سے بڑے مظلوم ہیں. جملہ سنیے گا صاحبان. عزادارو مستورات کو تازیانے لگے عباس کے بعد.
کتنا مظلوم ہے علی، علی سامنے ہے سیدہ کو تازی آنے لگے. اجرکم علی اللہ.